الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. کام بولے دیجیے ان کو جو راضی کرے، کو نام رضا ان کے قبول کرے. یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم نے اس مسجد میں پہلی نماز باجماعت ادا کرنے کا شرف حاصل کیا. قیامت تک انشاءاللہ ہم لوگ اس مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے، لیکن جو پہلی نماز کا شرف ہمیں ملا ہے، اب یہ شرف بعد والوں کو اس مسجد کے حوالے سے نصیب نہیں ہو سکتا. مسجد کا افتتاح بڑی اہمیتوں کا حامل ہوتا ہے. جب مسجد کی بنیاد رکھی جائے یا مسجد کا کام مکمل ہو تو اس وقت جتنی دعائیں کی جاتی ہیں وہ فوراً قبول ہوتی ہیں. اس لیے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب مسجد کا کام مکمل ہوتا تو جو سب سے اہم دعا ہوتی اس وقت وہ اس دعا کو مانگا کرتے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کی تعمیر کی اور کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے میرے رب یہ میرا چھوٹا سا کام تو قبول کر. قبولیت کی دعا کی. اللہ نے فرمایا یہ کام میں نے قبول کیا، تو نے بڑا کام کیا میرے خلیل. جو مانگو مانگو، جو مانگنا ہے مانگو، دے دیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو سب کچھ تھا. بھئی نبوت ہے تو اس سے بڑی چیز کیا. پھر خدا نے خلیل بنایا، بہت قربانیاں دی اللہ کے لیے. ہاں سب اب مانگنا تھا اس سے بڑی چیز جو نعمت کی دولت بھی بہت. ابراہیم علیہ السلام مانگا اگر فقیر بھیک مانگنے کے لیے گھر پہ آتا تو پورا جنگل بھر بھر کے بکریاں دے دیتے تھے بھیک نہیں. بہت دولت کی، خدا نے دولت بہت دی. تو ہم تسبیح تراویح پڑھتے ہیں، تراویح کے 4 بجے تک میں جب ہم بیٹھتے ہیں سبحان الملک القدوس کی جو تسبیح ہم پڑھتے ہیں، اس تسبیح کو فرشتوں کو دیکھا کہ وہ پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ انسانی بھیس میں تھے. دیکھیں ان کی خیرات اور صدقات دینے کا انداز کیا تھا. بات نکل آئیے تو عرض کر رہا ہوں. ایک دن فرشتوں نے کہا ابراہیم کو تو نے خلیل بنایا، بات کیا ہے؟ تو تاکہ میں بتاؤں اس سے بہتر ہے کہ تم خود ہی جا کر دیکھو. کیونکہ خلیل کہتے ہیں جو سب سے پکا دوست ہو. دوستوں کی کئی قسمیں ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے دوست اور ایک ہوتا ہے پکا دوست، اور اس کے اوپر کا درجہ ہے حبیب. ابراہیم کو خلیل بنایا، ہمارے آقا کو حبیب بنایا. تو لیکن فرشتوں نے پوچھا کہ خلیل بنایا وجہ کیا ہے؟ کہا تم ہی جا کے دیکھو. فرشتے انسانی لباس میں آئے، پھٹے پرانے کپڑے پر، اور سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس پڑھنے لگے. ابراہیم علیہ السلام کے کان میں آواز آئی تو کہا کہ میرے یار کا نام اتنے خوبصورت انداز میں لیتے ہو، ذرا ایک مرتبہ اور پڑھیں اس پر. تو وہ چونکہ فقیروں کے بھیس میں تھے، انہوں نے کہا کہ ابراہیم اگر ایک بار ہم نے اپنی مرضی سے پڑھا، اب دوبارہ تمہارے لیے پڑھیں گے تمہاری مرضی سے تو کیا دو گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری جتنی بکریاں ہیں، جتنی بھیڑیں ہیں، جتنے جانور ہیں، سب دے دو. انہوں نے پڑھا اور لے لیا. پھر کہا کہ تسکین نہیں ہوئی، ذرا یار کا نام ایک بار پھر لو، پھر پڑھو. اب دوبارہ پڑھیں گے تو کیا دو گے؟
تب میرا گھر، میرے سارے غلام سب دے دوں گا۔ پھر انہوں نے اس سے اچھی کتابیں پڑھنے والے فرشتے تھے، سننے والے فرشتے، اور اچھا پڑھا، اب پڑھا تو اور ایک آگ لگ گئی دل میں، اس لیے کہ رب کی محبت کی نشانی یہ ہے کہ جب رب کا ذکر کیا جاتا ہے تو محبت والوں کے دل میں اور آگ بڑھتی چلی جاتی ہے، تو اور آگ لگ گئی، پھر کہنے لگے کیا اچھا پڑھتے ہو، میرے رب کا نام کتنے اچھے انداز سے لیتا، سر ایک بار اور پڑھو۔ کہ ابراہیم پہلی بار میں تو سارے جانور دے دیے، دوسری بار میں گھر اور سارے غلام دے دیے، اب تیسری بار کیا دو گے؟ تو ابراہیم خلیل کہتے ہیں یار کہاں ایک بات سنا دو، یہ سب سنبھالنے کے لیے تمہیں کوئی بندہ تو نگرانی کے لیے لگے گا، اپنے آپ کو بھی تمہیں دے دیں گے۔ تب فرشتوں نے کہا خلیل ایسے ہوتی ہے، خلیل کی شان تو سب تھا، دولت تھی، غلام تھے، جانور تھا، سب بہت اعلیٰ سے اعلیٰ۔ اللہ نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ بس کی مولا تو نے مجھے بتایا ہے کہ تیرا آخری نبی ہوگا اور اس کی خاطر تو نے کائنات بنائی، انبیاء کو نبوتیں دی، سب کچھ دیا، تو اس نبی وہ نبی کسی نہ کسی کی اولاد میں سے تو ہوگا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ نبی جو آخری نبی تیرا محبوب ہے وہ میری اولاد میں پیدا ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ کو یہ نعمت عطا کر دی ہے۔ تو جب مسجد کی تعمیر مکمل ہوتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا کہ دعائیں فوراً قبول ہوتی ہے، اس لیے اس دن بڑی سے بڑی دعائیں مانگی۔ تو آپ نے مسجد ماشاءاللہ تعمیر کی، اگرچہ یہ پتھرے کی ہے، مسجد کیسی ہے یہ نہیں، مسجد گھاس پھوس کی بھی ہو تو وہ مسجد مسجد ہے، چھوٹی بڑی مسجد کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر کوئی چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائے تو اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کر دے۔ اور مسجد بنانے سے حضور کو خوشی اتنی ہوتی ہے، مسجد بنانے سے اتنی خوشی ہوتی ہے، اس بات کا اندازہ لگائیں۔ ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھا کہ مسجد میں چراغ جل رہا ہے، مسجد میں چراغ جل رہا ہے، چراغ روشن ہے اور مسجد میں روشنی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کام اس نے کیا کہ میری مسجد میں چراغ جلا کے مسجد کا اندھیرا دور کر دیا اور روشنی پیدا کر دی۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ فلاں فلاں جو صحابی ہیں وہ ہیں، انہوں نے مسجد میں چراغ روشن کیا۔ آقا اتنا خوش ہوئے، فرمایا اس کے کام سے مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ اگر میرے گھر میں کوئی بیٹی کنواری ہوتی تو میں اپنی بیٹی کا نکاح اس شخص کے ساتھ کر دیتا جس نے مسجد میں چراغ جلا کے مسجد کا اندھیرا دور کیا۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں انتہائی خوشی کی بات ہے، یعنی جب حضور علیہ السلام بہت خوش ہوئے، جب انسان بہت خوش ہوتا ہے نا تو کہتا ہے کہ بھئی یہ بندہ اتنا اچھا ہے کہ اگر میں میری بیٹی ہوتی تو میں اپنی شادی کر دیتا، میری بیٹی کی شادی کر دیتا اس کے ساتھ۔ تو یہ انتہائی خوشی کے موقع پہ بات کہی جاتی تھی عرب میں کہ اگر بیٹی ہوتی میں اپنی بیٹی کا نکاح فلاں کے ساتھ کر دیتا جس نے یہ کام انجام دیا ہے۔ اب آپ بتائیں جو صرف مسجد میں چراغ جلا دے حضور اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں، تو جو لوگ مسجدیں بنواتے ہوں گے حضور ان سے کتنا خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر جو لوگ مسجدوں کو سجدوں سے آباد کرتے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کتنا خوش ہوتے ہوں گے۔ مگر یاد رکھیے کہ مسجد ہم جذبات پہ بنا تو لیتے ہیں، لیکن سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ مسجدیں بننے کے بعد بھی مسجدیں ویسی آباد نہیں رہتی جیسا کہ آباد رکھنے کا حق ہے۔ جمعہ میں مسجدیں بھری رہتی ہیں، عیدین میں مسجدیں بھری رہتی ہیں، لیکن فجر میں مسجدیں خالی ہیں، ظہر میں مسجدیں خالی ہیں، عصر میں مسجدیں خالی ہیں۔ لاک ڈاؤن سے ہم نے جہاں بہت کچھ سیکھنا چاہیے تھا، ایک چیز ہمیں یہ بھی سیکھنا چاہیے تھا کہ جس چیز کی ناقدری کی جاتی ہے اللہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ مسلمانوں نے نماز کی ناقدری کی تو ایک دن ایسا بھی آیا کہ لوگ نماز پڑھنے کو ترسے مگر انہیں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ مسلمانوں کو نماز کی دعوت دیتے تھے تو مسلمان کہتے تھے مولانا ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن میں تو آپ کے پاس کوئی کاروبار ہی نہیں تھا، لاک ڈاؤن میں تو آپ کے پاس کوئی اسکول اور کالج بھی کھلا ہوا نہیں تھا، پھر بھی آپ چاہ کر بھی جمعہ تک نہ پڑھ سکے
چاہ کر بھی جمعہ تک نہ پڑھ سکے، جبکہ فرصت تھی، ٹائم تھا، گھر میں بیٹھے تھے، آنا چاہتے تھے مگر آنے نہیں دیا گیا۔ قدرت نے بتا دیا مجھے محتاج نہیں سمجھنا، میری عبادت کے لیے ٹائم کی نہیں بلکہ میری توفیق کی ضرورت ہے، میرے عزت کی ضرورت ہے، میری اجازت کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو اپنی آنکھیں کھول لینی چاہیے اور مسجدوں سے اب بھی پیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دیا کرو، اس لیے کہ جن کے دل مسجدوں سے لگے ہوتے ہیں اللہ قیامت کے دن ان کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو صرف جمعہ اور عیدین میں مسجد بھرنا یہ کوئی مسجد سے پیار نہیں، یہ کوئی مسجد کی خدمت نہیں۔ یاد رکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، مسجدوں کو آباد کرو، کیونکہ جب مسجد بنا لی جاتی ہے اور مسجد کو سجدوں سے آباد نہیں کیا جاتا، یہاں 10,000 کا نہیں بلکہ 10 لاکھ کا جھومر لگا دیں تو مسجد کو اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ یہاں پنکھے آپ اعلیٰ کوالٹی کے لگا دیں، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کا رنگ اور روغن لگا دیں، مسجد کو خوشی اس سے نہیں ہوتی، اس لیے کہ مسجد کی اصل زینت، مسجد کی اصل سجاوٹ دیوار اور ٹائل سے نہیں ہے، مسجدوں کی اصل سجاوٹ سجدوں سے ہے۔ مسجدیں سجدوں سے آباد ہوتی ہے، رنگ اور روغن سے آباد نہیں ہوتی۔ جب کچھ لوگ مسجدیں بستی میں بنا لیتے ہیں مگر اس کو آباد نہیں کرتے، تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ رات کی تاریکی میں مسجد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اللہ جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے اور ان کو تباہ و برباد کر دے۔ آپ اندازہ کریں مسجد کا پڑوس میں بننا یہ نعمت بھی ہے اور یہ آزمائش بھی ہے اللہ کی، تاکہ ہم پڑوس کا کتنا حق ادا کرتے ہیں۔ مسجد کا حق یہ ہے کہ اس میں نماز پڑھی جائے، سجدوں سے آباد کیا جائے۔ حضور علیہ السلام کو مسجد سے پیار دکھا تھا۔ آقا علیہ السلام جب سفر شروع کرتے تھے تو مسجد سے سفر شروع کرتے تھے، اور جب سفر سے واپس آتے تھے تو اپنے گھر نہیں جاتے تھے، پہلے اللہ کے گھر میں آ کر 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے، اس کے بعد گھر تشریف لے جاتے تھے۔ یعنی حضور علیہ السلام کا سفر مسجد سے شروع ہوتا اور مسجد پر ختم ہوتا۔ حضور کا کوئی سفر دیکھ لیں مسجد سے شروع ہوا ہے اور مسجد پر ختم ہوا ہے، حتیٰ کہ وہ سفر جو سفر کسی کو نصیب نہیں ہوا اسے ہم سفر معراج کہتے ہیں، اس کو بھی قرآن بیان کرتا ہے تو یوں ہی بیان کرتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا راتوں رات اپنے بندے خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ حضور کا سفر ہر سفر مسجد سے شروع ہوا ہے اور مسجد پر ختم ہوا ہے، اور ہمارا سفر تو سفر ہے، نفل تو نفل ہے۔ ہم فرض بھی مسجد میں آ کر ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ سوچو اس قوم کا حال کیا ہوگا جس قوم نے مسجدوں سے اپنا رشتہ توڑ دیا، اپنا رشتہ کمزور کر دیا۔ اللہ سے ہمارا رشتہ ہے یا نہیں ہے، اگر یہ معلوم کرنا ہو، اپنی گفتگو ختم کرنا ہو، مجھے ٹائم مختصر ملا ہے اور چونکہ ہم کوئی تقریر کے لیے صورت آج نہیں آئے، دوسرے کام کے لیے آئے تھے، مگر حکم ہوا تو حاضر ہو گئے، اس لیے میں آخری جملہ کہہ کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ سے ہمارا تعلق ہے یا کمزور ہوا یا ٹوٹ گیا ہے، کیسے معلوم کریں؟ اللہ تو زمان و مکان سے پاک ہے، اللہ تو گھر سے پاک ہے۔ یہ تو نسبت تشریفی ہے کہ مسجد کو ہم اللہ کا گھر کہتے ہیں، اللہ کا گھر ہے بھی، لیکن جیسے ہم اپنے گھروں میں مقید ہوتے ہیں ویسے اللہ مقید ہونے سے پاک ہے، لیکن ہے اللہ کا گھر، ہے اللہ کا گھر۔ مسجد کے پڑوس میں رہنے والوں، ہمارے صوفیہ نے فرمایا کہ جو جس کے پڑوس میں رہتا ہے وہ اس کا پڑوسی کہلاتا ہے، تو گویا کہ مسجد میں پڑوس، مسجد کے پڑوس میں رہنے والے گویا اللہ کے پڑوس میں رہتے ہیں، اس کی رحمتوں کے پڑوس میں رہتے ہیں، اگرچہ وہ گھر اور مکان اور زمان سے پاک ہے۔ تو اللہ سے رشتہ ہے یا کمزور ہوا یا ٹوٹ گیا، کیسے معلوم کریں؟ کیسے معلوم کریں؟ وہ تو دماغ میں نہیں آتا، وہ تو بیان میں نہیں آتا، وہ تو زبان میں نہیں آتا، وہ تو پاک ہے۔ جو دماغ میں آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو بیان میں آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو مکان میں آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو تصور میں آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو تخیل میں آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، کرسی جس کا احاطہ کر لے وہ خدا نہیں ہو سکتا، عرش جس کا احاطہ کر لے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا تو وہ ہے جس نے سب کا احاطہ کیا ہے، اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن پھر خدا راضی ہے کہ ناراض ہے،
حالانکہ وہ اپنی شان نبوت کے مطابق ہمارے ساتھ موجود ہیں. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے، لیکن ظاہر میں ہمارے درمیان حضور نہیں ہے، ظاہر میں نہیں ہے. اگر حضور ظاہر میں ہوتے تو جو ظاہر میں جنہوں نے دیکھا پوچھ لیا کہ حضور اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے، حضور نے بتا دیا. جنتی ہے یا جہنمی، حضور نے یہ بھی بتا دیا. لیکن آج کیسے پتا چلے کہ اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے، یا اللہ سے رشتہ جڑا ہوا ہے یا ٹوٹ گیا یا کمزور ہو گیا ہے؟ تو کہا کہ یہ دیکھو مسجد سے تمہارا رشتہ کتنا ہے. اگر مسجد سے رشتہ کمزور ہے تو تمہارا رشتہ اللہ سے کمزور ہو گیا، اور مسجد سے رشتہ ٹوٹ گیا تو گویا اللہ سے رشتہ ٹوٹ گیا، اور مسجدوں سے رشتہ جڑ گیا تو گویا اللہ سے ہمارا رشتہ جڑ چکا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نشانی یہ ہے جس سے پیار ہوتا ہے اس کو دعوت دے دے کر اپنے گھر بلایا بھی جاتا ہے اور پیار سے بٹھایا بھی جاتا ہے. تو قدرت جن سے پیار کرتی ہے ان کو گھر میں بلا بلا کر کے بٹھاتی ہے. میرے اور آپ کے آنے کی بات نہیں ہے، اس کے بلانے کی بات ہے. وہ جب کسی کو چاہتا ہے تو اپنے گھر میں بلاتا ہے اور بٹھاتا ہے. تو یاد رکھیے ہمارا رشتہ مسجدوں سے کیا کمزور ہوا، گویا ہمارا رشتہ اللہ سے کمزور ہو گیا ہے. اس لیے اللہ سے رشتے جوڑنے کے لیے مسجدوں سے رشتہ جوڑنا پڑے گا، اور مسجدوں میں نماز کے لیے آنا پڑے گا اور سجدے کرنے پڑیں گے. قربان جائیں، جو سجدہ اللہ کا قرب دے دے، جس سجدے سے اللہ مل جائے اس سجدے سے کیا نہیں مل سکتا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان سے سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ قریب بندہ سجدے میں ہوتا ہے. سوچو جس سجدے سے اللہ مل جاتا ہے، کیا اس سجدے کی برکت سے روزی نہیں مل سکتی، عمر میں درازی نہیں مل سکتی، شفا نہیں مل سکتی، کشادگی نہیں مل سکتی؟ کون سی نعمت ہے جو سجدے کی وجہ سے نہیں ملتی؟ لیکن کوئی آئے تو صحیح، سجدے تو کرے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں بے چین ہوتا ہوں تو سجدہ کر کے اپنے دل کو چین عطا کرتا ہوں. جب سرکار بے چین ہوتے تو کہتے ارحنا یا بلال، اے بلال مجھے راحت پہنچا. تو بلال کہتے یا رسول اللہ میں آپ کو کیسے راحت پہنچاؤں؟ سرکار فرماتے ہیں اذان دو، ہم نماز پڑھیں گے اور اپنے دل کو سکون عطا کریں. حضور اپنے دل کا سکون سجدے میں تلاش کریں. اور ہمارا حال یہ ہے ہم تاش کے پتوں میں، شراب میں، جوئے میں، گالی گلوچ میں، بغض حسد کینے میں، حرام کھانے میں، ان چیزوں میں دلوں کا سکون ڈھونڈتے ہیں. یاد رکھو حرام کے پیسے کی کرسی آپ کے وجود کو زینت تو دے سکتی ہے لیکن آپ کے دل کو سکون نہیں دے سکتی. نرم نرم گدے آپ کو جو ہے وہ پیٹ کو راحت تو دے سکتے ہیں لیکن راحت والی نیند تک آپ کو نہیں پہنچا سکتے. مسلمانوں کو چاہیے دلوں کی راحت چاہیے، سجدوں کی طرف آئے. دلوں کا سکون چاہیے، سجدوں کی طرف آئے. اولاد کو فرما بردار بنانا ہے، سجدوں کی طرف آئے. بیوی کا پیار دیکھنا ہے، سجدوں کی طرف آئے. گھروں کو آباد دیکھنا ہے، سجدوں کی طرف آئے. اس لیے کہ سجدہ وہ ہے جب تک مسلمان سجدہ کرتے رہے اللہ تعالیٰ انہیں ترقی اور بزرگی سے نوازتا رہا. جب سے سجدوں کا ذوق مٹ گیا، ناکامی، نامرادی، بے چینی، بے قراری آج ہمارا گویا کہ مقدر بن چکی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سجدوں کی توفیق دے. مسجدیں اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ لوگوں کو نام نمود نصیب ہو، مسجدیں اس لیے بنائی جاتی ہے کہ اللہ کا نام بلند ہو اور سجدوں کا ذوق نصیب ہو. اللہ ہم سب کو سجدوں کی توفیق بخشے. وما علینا الا البلاغ. السلام.